खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला रोशन घराना प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पंजाब भर में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पहले मरहले में 100 यूनिट वाले 50,000 प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम लाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सोलर होम सोल्यूशन का जायज़ा इजलास। सेक्रेटरी एनर्जी ने ब्रीफिंग दी। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए इजलास का अहवाल। वज़ीर आला पंजाब रोशन घराना प्रोग्राम बिल से निजात रोशनी के साथ के इकराबी प्रोग्राम का आगाज किया गया है। मरियम नवाज का पंजाब भर में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान किया है और वज़ीर आला रोशन घराना प्रोग्राम के तहत पहले मरहले 2 यूनिट वाले 50,000 प्रोटेक्टिव सार्फिन को कुरादाजी से सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। 1 किलो वाट वाले सोलर सिस्टम की तनसीब के फौरी इक़दाम शुरू करने का हुक्म दिया है। सोलर सिस्टम में आला सोलर प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी और दीगर सिस्टम भी शामिल होगा। मरियम नवाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम लाने की हिदायत की है और पहले फेज में जो है वो पूरा करने के लिए बाकायदा एक तारीख मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम का दायरा कार बतदरीज जो है वो बढ़ाया जाए। आपका शुक्रिया हसन। गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज की 28 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली। आमना कामरान और खालिद नून बरसार माइकल ए थॉमसन की जगह इंतज़ामी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज की छुट्टियां 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होंगी। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज छुट्टियों के दौरान इटली जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने माइकल ए थॉमसन को G30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की भी इजाज़त दे दी है। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल की 28 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर ली गई है। आमना कामरान और खालिद नून माइकल ए थॉमसन की जगह इंतज़ामी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज की छुट्टियां 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होंगी। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज छुट्टियों के दौरान इटली जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने माइकल ए थॉमसन को G30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त दी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताइए। जो गवर्नर पंजाब बलीगर रहमान ने प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन की 28 दिन की जो एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर लिया है। इस दौरान आमना कामरान और खालिद नून बरसा जो है उनकी जगह गैर मौजूदगी में उनकी जगह इंतजामी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जबकि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज की छुट्टियां 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होंगी, जिस दौरान वो इटली जाएंगे। जबकि गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज को 10 रोज के लिए 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक G30 कॉन्फ्रेंस में जाने की इजाज़त भी दे दी है। जी, आपका बहुत शुक्रिया यासीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर बनाने के हुकूमती दावे हवा हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हिफाजती कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ। शहर लाहौर में आज भी तलबा बस की छत पर बैठकर सफ़र करने पर मजबूर। लाहौर न्यूज़ बसों की छतों पर बैठकर सफ़र करने वाले तलबा की फुटेज सामने ले आया। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए इस बारे। सामा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हिफाजती कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर बनाने के लिए हुकूमती दावे हवा हो चुके हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब, डिजिटल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का शोबा इन्फोर्समेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर ना बना सका। खतरे मोल लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पर तलबा सफर कर रहे हैं। पंजाब में हर जमहूरी दौर में इस अमर का ऐलान किया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जाएगा और खास तौर पर तलबा को बेहतरीन सफरी सहूलियत फराहम की जाएंगी। लेकिन शहर लाहौर में आज भी स्कूल कॉलेज के तलबा सफर बसों की छतों पर बैठकर करने पर मजबूर हैं। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर छतों पर बैठकर सफर करने वाले तलबा की फुटेज लाहौर न्यूज़ मंजर आम पर ले आया है, जिसमें मुबैना तौर पर यह देखा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट की कमी के सबब लाहौर रायबंद रोड पर चलने वाली जो प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसकी छत पर स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। इसी तरह फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि ये स्टूडेंट किस खतरनाक तरीके से बस की छत पर सवार हैं। लाहौर की मरकजी शाहराहों पर महकमा ट्रांसपोर्ट का अमला और ट्रैफिक वार्डन इस गैर कानूनी इक़दाम को रोकने में अभी तक नाकाम नजर आ रहे हैं। अब माजी में देखा जाए तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पर सफर करने वाले बेशतर जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो हादसात हैं वो भी रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें ठोकर न्याज़बे के मुकाम पर माजी में 2 वाक़यात रूनुमा हुए थे। इसी तरह केनाल रोड पर भी ये वाक़या रूनुमा हुआ कि तलबा
جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی چھت پر بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ جب کسی انڈر پاس سے گزری تو وہاں پر یہ جو طلبہ ہیں جو چھت پر بیٹھے تھے یہ جام بحق ہو گئے۔ اسی سلسلے میں حکومت کی طرف سے سخت احکامات بھی جاری کیے گئے کہ اوور لوڈنگ بند کی جائے، طلبہ اور کسی بھی مسافر کو چھت پر بیٹھنے نہ دیا جائے، اور ایکسل لوڈ مینجمنٹ بھی جو سسٹم ہے وہ متعارف کروایا گیا۔ لیکن جو ٹرانسپورٹ کا میکنزم چلانے والے ادارے ہیں وہ ابھی تک حکومتی ان ہدایات پر منوان عمل درآمد کروانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ زین۔ سزائے موت کا ملزم 4 سال کی قید کے بعد عدم ثبوت کے باعث بری۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹھوس شواہد نہ ہونے پر سزائے موت کے ملزم کو بری کر دیا۔ جسٹس شہرام سرور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں۔ اشفاق بتائیے اس کیس بارے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے سزائے موت کے ملزم کو 4 سال قید کے بعد عدم ثبوتوں کی بنیاد پر بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ 2 رکنی بینچ کے روبرو ملزم کاشف کی جانب سے ساجد حسین ایڈوکیٹ نے دلائل دیے اور یہ موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کو ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برعکس سزائے موت سنائی۔ ٹرائل کورٹ نے کیس کا صحیح طرح سے تعین نہیں کیا اور نہ ہی حقائق کو مد نظر رکھا، اور اسی بنیاد پر ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزائے موت کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سزائے موت کے خلاف اپیل منظور کر لی اور 4 سال کی قید کاٹنے کے بعد ملزم کاشف کو عدم ثبوتوں کی بنیاد پر بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ آپ کا بہت شکریہ اشفاق۔ آشنا سے شوہر کو قتل کرانے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ مدعی کے منحرف ہونے پر قتل کے مقدمے کے 4 ملزمان بری۔ ایڈیشنل سیشن جج شعیب انور صدیقی نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ نعمان نور سے مزید جانتے ہیں۔ جی نعمان بتائیے اس حوالے سے۔ جی سیشن عدالت میں آسنا سے شوہر کو قتل کرانے کے کیس کا تفصیلی تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ مدعی کے منحرف ہونے پر قتل کے مقدمہ میں ملوث 4 ملزمان کو بری کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج شعیب انور قریشی نے اس کیس پر تحریری فیصلہ جاری کیا، جبکہ تحریری فیصلے میں لکھا گیا کہ عدالت ملزمان شہزاد بٹی، محمد اجمل، محسن علی اور رانی بی بی کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرتی ہے، جبکہ جب مقدمہ مدعی ہی منحرف ہو گیا تو پھر عدالت ان ملزمان کو سزا کیوں کر دے۔ جبکہ تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ مقدمہ مدعی نے عدالت میں پیش ہو کر بیان دیا کہ ان ملزمان کا میرے والد کے قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ملزمان کو عدالت بری کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، جبکہ عدالت نے اس بیان کو جو ہے وہ بیان کی بنیاد پر ملزمان کو جو ہے مقدمہ سے بری کر دیا ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پی آئی سی کے پرچیز ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کا معاملہ، ہاسپٹل انتظامیہ کی انوکھی منطق۔ کرپشن میں ملوث نائب قاصد اسد اعجاز کو جونیئر کلرک گریڈ 11 کی سیٹ پر تعینات کر دیا۔ جونیئر کلرک عمران کا تبادلہ پرچیز ڈپارٹمنٹ میں کر دیا۔ لاہور نیوز نے پی آئی سی میں کرپشن کی خبر نشر کی۔ ایم ایس پروفیسر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسد اعجاز پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں۔ بلال بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے پرچیز ڈپارٹمنٹ میں کرپشن اور لوٹ مار کے سلسلے کا یہ معاملہ تھا اور لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن ہوا ہے۔ لاہور نیوز نے گزشتہ روز پرچیز ڈپارٹمنٹ میں کوٹیشنز اور سپلائی آرڈر میں منفرد کمپنی کو دینے کی خبر نشر کی تھی، جس پہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے آج ایکشن لیا گیا ہے اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں انوکھی منطق یہ کی گئی ہے کہ ایم ایس پی آئی سی پروفیسر محسن نقوی نے نائب قاصد کو پرچیز ڈپارٹمنٹ سے تبادلہ کر دیا ہے اور ہسپتال انتظامیہ نے نائب قاصد گریڈ 1 کے اسد اعجاز کو ماڈل فارمیسی میں جونیئر کلرک گریڈ 11 کی سیٹ پر تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ جونیئر کلرک گریڈ 11 کے عمران کا تبادلہ پرچیز ڈپارٹمنٹ میں کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گریڈ 1 کا نائب قاصد گریڈ 11 کی سیٹ پر قانون کے مطابق نہیں لگایا جا سکتا اور یہ سراسر قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایم ایس پروفیسر محسن نقوی کا یہ کہنا ہے کہ نائب قاصد پر سخت کڑی نظر رکھی جائے گی اور دوبارہ کسی کرپشن میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو اس سے بادی نظر میں یہی لگ رہا ہے کہ ایم ایس یا دوسرے اعلیٰ حکام بھی اس تمام کرپشن میں ملوث ہیں کیونکہ وہ اس نائب قاصد کو بچا رہے ہیں۔ جی بالکل، جس سے پہلے کہ جو سابقہ ایم ایس تھے ان کا تو ان کو رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا تھا اور یہ جو کرپشن میں لوٹ مار جو کرتے تھے ان کے حصے ان تک جو ہے یہ پہنچائے جاتے تھے
اور یہ جو موجودہ ایم ایس ہے ان کا اتحاد جو سٹانس ہے وہ بہتر لگ رہا ہے، اور انہوں نے پرچیز ڈپارٹمنٹ تو ان کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے، لیکن ماڈل فارمیسی میں دوبارہ جو جونیئر کلرک تھا عمران تھا ان کی ریپلیسمنٹ میں ان کو جو گریڈ 1 کا نائب قاصد ہے اس کو وہاں پہ لگا دیا گیا ہے۔ حالانکہ جو نائب بلال، یہاں قاصد سوال ہوتا یہ ہے کہ گریڈ 1 کا ملازم گریڈ 11 میں لگ گیا اور کوئی امتحان نہیں دیا، تو یہاں بھی لگ رہا ہے کچھ کرپشن کے صورتحال ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ جو ایم ایس نے جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے یہاں پہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ آپ کیسے نائب قاصد کو جو کہ پی ایم کی سیٹ پہ جس کو ہونا چاہیے تھا اس کو آپ کلرک کی سیٹ پہ لگا رہے ہیں۔ اب یہ کلرکی کے جو فرائض ہے، فائلز کے جو کام ہے، یہ سب انجام دے گا، جبکہ نائب قاصد کا یہ کام نہیں ہوتا۔ نائب قاصد آفس ملازم کے طور پہ یا پی ایم کے طور پہ جو ہے یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس میں ان کو پہلے ماڈل فارمیسی میں پرچیز ڈپارٹمنٹ کا ماڈل فارمیسی میں جو اختیار ہیں یہ دیے جا رہے ہیں، تو اس میں چونکہ اثر و رسوخ اس جو نائب قاصد کا وہ نظر آ رہا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ تو اس حوالے سے جو محکمہ صحت ہے ان کی بھی ڈائریکشن لی جائے گی کہ کس طرح اس معاملے کو پرکھا جا سکے اور ہسپتال کے اندر خاص کر جو پرچیز کے معاملات ہیں اس میں بہتری لائی جا سکے۔ شکریہ بلال۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے 13 ملازمین کے تقرر و تبادلے، تبدیل کیے جانے والوں میں 2 اکاؤنٹنٹ، 8 نائب قاصد شامل۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن طارق محمود نے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کیے۔ راحیل علی سے مزید جانتے ہیں۔ راحیل، بتائیے اس بارے۔ حکام نے 13 ملازمین کے جو ہے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تبدیل ہونے والوں میں 2 اکاؤنٹنٹ، 2 ایل ڈی سی اور 1 یو سی ڈی اور 8 نائب شامل ہیں۔ حاجی تک اکاؤنٹنٹ کو لاہور سے زونل آفس لاہور، حسن بخش اکاؤنٹنٹ کو زونل آفس لاہور سے اور لاہور 2 میں جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ اسی طرح کرن رفیق کو جو ہے وہ کمپیوٹر برانچ سے ایڈمن برانچ، جبکہ سید اسرائیل الحق کو پراپرٹی برانچ کی لینڈ برانچ میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ محمد اشرف کو جیو ٹیکنگ برانچ سے جو ہے اکاؤنٹ سیکشن میں تعینات کرنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا، جبکہ نائب قاصدین جن کا تبادلہ کیا گیا ان کے بھی جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے گئے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ جلد سے جلد اپنے جو ہے وہ ڈیوٹی کا چارج سنبھالے۔ آپ کا بہت شکریہ راحیل۔